امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج دے محمد والے عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی دو روایتیں تاریخ کے حساب سے ایک 13 جمادی الاول ہے اور ایک 3 جمادی الثانی ہے۔ اس سے پہلے ایام میں کے سلسلے میں ہی، کیونکہ جمعرات کو خود شہادت ہے، تو بہرحال اسی سلسلے میں ایک مجلس جس سے بندے خدا توفیق ہوئی کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور یوں کہ محرم میں بھی آنا تھا لیکن سفر میں کچھ وجوہات کی وجہ سے یہاں مجلس نہیں پڑھ پائے، تو بہرحال خدا نے توفیق دی نا ایام میں آپ کے درمیان میں پھر سے یہ توفیق حاصل ہو۔ ان ایام میں گفتگو کے محور بہت سارے ہیں، کیونکہ جب خاتون جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری مسلسل گفتگو ان ایام میں جو کوشش ہے کہ وہ کی جائے، اور خدا اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اپنے لیے زندگی گزارنے کا راستہ نکالیں، کیونکہ پروردگار نے ان کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ حدیث پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ کہ میری بیٹی فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، ایک حدیث یہ ہے کہ نساء العالمین ہے، یعنی پورے عالمین کی خواتین کی سرور ہیں، سردار ہیں، اسی طرح جنت میں بھی خواتین کی سردار ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ایک اتنا بڑا مقام ہو کہ یعنی اگر کوئی بلندی دیکھنا چاہے تو اس سے اوپر نہ دیکھ پائے، تو یہی وہ بلندی ہے۔ اگر ایک خاتون کمال پر اگر جا سکتی ہے تو اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر ہے وہ کمال اپنے وجود سے معاشرے میں ظہور کرتا ہے، اور اس ظہور کے لیے ظاہر ہے انسان کی وہ نگاہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کمال کو دیکھ سکے، کہ ہر کوئی اس کمال کو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والے نہیں دیکھ پائے، اور بہرحال اتنا زمانہ گزر گیا، لوگ آج بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کا رائے حل انہی کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ دو بود ہیں، دو طریقے ہیں ان کو
زیادہ انالائز کرنے کے لیے۔ ایک ان کا ظاہری وجود ہے کہ جو بشریت کے لبادے میں آیا، اور ایک ان کا نورانی وجود ہے کہ جس کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ خدا نے ان کو بہرحال قرار ایسے دیا۔ حدیث ہے کہ ایک وقت میں فرشتوں نے جب ایک ظلمت کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور پھر اچانک سے ایک روشنی آئی اور نور پھیل گیا، تو خود ملائکہ حیران ہیں کہ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا نور ہے جس نے جلوہ کیا ہوا ہے۔ خوب بہرحال ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہوتے ہوئے قاصر ہیں ان مطالب کو اخذ کرنے کے یا ان مطالب کو سمجھنے کے۔ بہرحال اگر ہم وہ بشریت کے لبادے میں جو کمال ظاہر ہوا ہے اگر ہم اس کو بھی سمجھ لیں، ہماری زندگی کمال پہ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہاں جب آپ زندگی میں دیکھیں تو چند چیزیں ہیں کہ جو بہرحال پریکٹیکل ہیں کہ ہم دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے، ایک زوجہ ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے، اور ایک ماں ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے۔ تو بیٹی آپ کے سامنے ہے کہ کیا مقام ہے بیٹی کا، کہ آپ نے سلام میں بھی سنا، مرثیے میں بھی سنا کہ ہمارے استاد عالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں بہت ڈھونڈا کہ مجھے یہ بات کسی اور کے لیے مل جائے، مگر مجھے کسی اور کے لیے یہ بات ملی نہیں۔ کون سی بات؟ کہ جب یہ تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا خود جھک کر ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ کہا کہ یہ مجھے کسی اور کے لیے مل جاتا، کسی اور کو بھی چومتے، نہیں مجھے ملا نہیں کسی کے لیے۔ اور یہ متواتر ہے، یعنی اپنی بیٹی کو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ نہیں، اکثر و بیشتر اوقات جب بھی بیٹی سے ملتے تھے تو بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ خوب آپ یہاں دیکھیں بہرحال ایک باپ ہوتے ہوئے ایک بیٹی ہوتے ہوئے مقام یقیناً ہے، لیکن وہ جو روایات بیان شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ مقام وہاں پر وہ خود ایک شخصیت اور ایک ہستی ہے۔ وہ یہ کیسے اس مقام پہ یقیناً خدا انتخاب کرتا ہے، لیکن پھر انسان بھی تو اس امتحان کو پورا کرتا ہے کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کہ السلام علیکی یا ممتنعات و امتحان، یعنی سلام و آپ پر کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنا امتحان دے چکی ہیں اور دنیا کے اندر امتحان الگ دیا، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اس خاتون کا وہ اطاعت الہی میں ہوتا ہوا محور نظر آتا ہے کہ وہاں یہ ایک بہترین بیٹی ثابت ہو رہی ہیں۔ یعنی رسول خدا گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹی پریشان ہے۔ کہا فاطمہ کیا ہوا، چہرے کا رنگ کیوں اتنا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ اور سوچیں خب یہ نگاہ کہاں پر ہے؟ ہماری زندگی کی کیا پریشانیاں ہیں؟ ہمیں تو ظاہری زندگی پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے، حساب کتاب ہے، لیکن ہماری کوئی فکر نہیں ہے وہاں کے لیے۔ اگر فکر ہوتی تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو چکا ہوتا۔ اگر ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم سامنے والے سے جو بات کر رہے ہیں، سامنے والے سے جو بیہیویئر ہے ہمارا، برخورد ہے، جو بات زبان سے نکل رہی ہے یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر غلط سوچ رہے ہیں تو یہ غلط سوچنے کا ہم نے کہیں جواب دینا ہے، لیکن کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملیں یا گھر کے اندر، اگر ایک آج کا باپ گھر کے اندر آتا ہے اور بیٹی کے چہرے پر پریشانی ہے تو آج بیٹی کی پریشانیاں کیا ہیں؟ مثلا دنیاوی لباس نہیں ہے، یہ کپڑے نہیں ہیں، آج کل تو فون چاہیے سب کو، فلانا فون نہیں ہے، فلانا یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ۔ آج کل تو بیٹیوں کی پریشانیاں بھی یہی ہوں گی، یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہاں دیکھیں ایک بیٹی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کر رہی ہے کہ بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا۔ کیوں؟ کہا وہاں سب کچھ عریاں ہوگا۔ عریاں یعنی ہر چیز ظاہر ہوگی، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ یہاں میں لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے۔ وہاں میں چھپا نہیں سکتا اپنے آپ کو، جو ہے سب ظاہر ہو جائے گا۔ اب جیسا بھی ہے، برا ہے تو اور سب کے سامنے ظاہر ہوگا،
ایسا نہیں ہے کہ یہ فلم صرف آپ کو دکھائی جائے گی، یہ فلم سب کو دکھائی جائے گی، اور آپ کیونکہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس لیے ہم سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر آپ کی آنکھوں کے ساتھ ایک کیمرہ لگا ہوا ہو، اور کیمرہ بھی ہو جو غیر محسوس ہو، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ سارا دن جو آپ دیکھیں گے رات کو 9 بجے پرائم ٹائم پہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا، پھر آپ کیا دیکھیں گے سارا دن؟ ان نظریں جھکا گئی، چلو تو اچھا ہے بھائی، یہ تو سب کو دکھا دیں گے، یہ تو جہاں جہاں میری آنکھیں جا رہی ہیں تو سب لوگ دیکھیں گے، یہ کیا کیا دیکھتا ہے بھائی پورا دن۔ اور ساتھ میں اگر سوچیں بھی فلم بن جائیں تو واویلا ہے۔ تو ایک دن کچھ گھنٹے ہم چل سکتے ہیں ایسے، اب بولیں گھر میں بیٹھے رہو، اچھا ہے ایک ہی چیز دکھائیں، خطرناک ہے۔ یہ تو وہ رحمان ہے جس نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے، ورنہ پرانی قوموں پہ جو لوگ جو گناہ کرتے تھے ماتھے پہ آ جاتا تھا، یہ دروازے کے باہر۔ یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اس پیغمبر اکرم کا، اس ذات مبارک کا، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے، ورنہ ہمارے کام کو اچھے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، وہ آپ دیکھیں قیامت میں، جہاں تو چلیں بچت ہو گئی، قیامت میں سب دکھایا جائے گا کہ آپ کیا سوچتے تھے، کب سوچتے تھے، کس کے لیے کیا وہاں انسان شرمندگی سے مر جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو سوچیں گے، آپ میرے بارے میں سوچیں کتنے اچھے مولانا تھے یار، یہ تو اتنے اچھے تھوڑی ہیں، تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں آدمی ایسی پریشانی، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار، تو نے اس دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا ہوا ہے، مجھے تیری ستاریت کی اس دنیا میں زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی یہاں تو نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپا کے تو ستار ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہاں مجھے زیادہ ضرورت ہے جہاں سب کچھ عیاں ہوگا۔ خود بی بی فرماتی ہیں، بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کرتا ہے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا رسول خدا سے کہ اے اللہ کے نبی، پروردگار نے سلام بھیجا ہے اور فاطمہ کو بھی سلام بھیجا ہے، اور فاطمہ سے کہیے پریشان نہ ہوں، ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے۔ وہ آپ دیکھیں ان کی ذرا سی پریشانی نے ہمیں کتنا بچا لیا۔ یہ چیزیں شاید ابھی ہم محسوس نہیں کر سکتے عزیزان محترم، یہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اور وہاں جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ جتنی بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ لاپرواہی میں گزاریں، موت برحق ہے، اور مرنے کے بعد بھی معاملہ برحق ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ وہاں پہ اگر کوئی صحیح ہو پایا کمال وہی ہے، یقیناً زندگی اچھی گزارنا کمال ہے، لیکن اصل آخرت زندگی جو ہے وہ زیادہ کمال ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام جو ہمیں طریقہ بتا کر گئے وہ آخرت کا طریقہ ہے، مگر رسول خدا سے بڑھ کر کوئی ذات اور کوئی ہستی ہے؟ مگر خوراک رسول کی کیا ہے؟ جو، اور میٹھا کیا ہے؟ سب سے چیز کھجور، اور جو چیز سے اگر کوئی چیز جلتی ہے تو اسی کھجور کے درخت کے پتے ہیں۔ یہ خیر البشر کی زندگی یہ ہے، اور ہم اپنے لیے پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا کرنے کے چکر میں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آخرت سوالیہ نشان ہو تو نقصان میں کون ہے؟ میں خود ہوں عزیزان محترم۔ وہ انہوں نے اپنی زندگی لیسٹ ہیومن گزاری، یعنی کم سے کم جو زندگی گزاری جا سکتی تھی اہل بیت علیہ السلام نے وہ زندگی گزاری ہے، کم سے کم جو ہو سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس کو درک کرنا مشکل ہے۔ صحیح حقیقت میں رہبر لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس کی خوراک اپنی عوام کے کم سے کم شخص کی خوراک ہو۔ مولا متقیان، یا یوں کہیں کہ دنیا کے سارے گھروں میں افضل گھر کون سا ہے؟ خود مسجد نبوی ہے، اور قرآن کی آیت ہے جس پر خلیفہ دوم جو ہے وہ رسول خدا سے پوچھتے ہیں، وہ آیت کی جس میں پروردگار کہتا ہے کہ
بیوت اللہ کے اذن سے کچھ گھر ہیں جو ہے وہ رفعت پاتے ہیں، بلندی پاتے ہیں، اور ان کے اندر ذکر جو ہے وہ اوپر کی طرف، خدا جسے چاہے اوپر لے جائے۔ خلیفہ دوم رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا یہ انبیاؤں کے گھر۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا اس ایک گھر کی طرف کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جو افضل گھر ہوگا، جو بہترین گھر ہوگا، اس گھر میں جو زندگی گزاری جائے ایسی نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے کہ ہم تو یہاں نہیں، کم سے کم زندگی گزاری گئی۔ تو کیسی اپنی بیٹی کو رخصت کیا عزیزان محترم کہ چند چیزوں کے ساتھ بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کو بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ سیرت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شادی بیاہ ہو تو صرف سیرت میں حدیث قصہ ہے بس، اور وہ بھی گھر میں ہوتی ہے الگ سے کمرے میں، اس کے بعد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہمارے ہاں بیچارہ مولانا کہیں جائے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے مولانا صاحب گئے چلو اب تو کناتے بھی ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ خوب ایسی سیرت پھر زندگی پہ اثر نہیں کرتی۔ سیرت وہ ہے جو عملی طور پر ہو سیرت۔ خوب کیوں ہم دنیا کے دکھاووں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو سادگی سے رخصت نہیں کرتے؟ کیوں ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ایسی کہ وہ بیٹی تقاضا ہی نہ کرے؟ تو ہم کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت ہے، اور لوگوں کی محبت کچھ نہیں دے گی عزیزان محترم۔ خوب اگر اہل بیت کے در پر آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو خوب اہل بیت جیسی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں کہ چند چیزوں میں بیٹی کو رخصت کیا۔ اور جب اب بیٹی چلی گئی تو ایسا نہیں کہ رسول خدا نے بیٹی کو چھوڑ دیا، یعنی ہر روز اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں جب شادی کے بعد جب بیٹی جو ہے وہ بیوی میں شوہر میں زوجہ میں تبدیل ہو گئی ہے حضرت علی علیہ السلام کی، تو دوسرے دن کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کہا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور وہاں آپ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن کیا ہماری یہاں تو شادی کے ایسا شادی ہوتی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتا آدمی۔ خود سوچیں کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ وہاں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ کیا ہماری زندگی کی ابتدا ایسی ہے؟ ہمارے ہاں تو پورا دن میک اپ ایسا ہوگا، وضو کون کرے گا؟ عبادت کون کرے گا؟ ساری رسمیں کروا لو، نماز کون پڑھے گا؟ کسی کو نہیں پڑھتا۔ دلہا میاں بھی بہت دیر سے پارلر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین تو ویسے ایک دو دن پہلے چلی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم ہم کس کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں؟ پھر جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو پھر ہم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اطاعت اور بندگی نہیں تو مشکلات تو آئیں گی، اور یہ مشکلات ہماری اپنی ہیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں عزیزان محترم، وہ ہماری اپنی مشکلات ہیں۔ وہ آپ یہ گھر کے اندر دیکھیں، چند دن سے گھر میں کھانے کا چیزیں اتنی نہیں ہیں بچوں کے لیے، مولا کو پتہ چلتا ہے، کہا آپ نے سیدہ مجھے بتایا نہیں، کہا بابا نے مجھے یہ وصیت کی، بابا نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ علی سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا، اور کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے اس کا تقاضا کروں۔ اللہ، وہ کہاں ہیں ایسی زوجہ، کہاں ہیں ایسی بیٹیاں آج کے دور کے اندر؟ یہاں تو آج کے دور کے اندر لوگ قرضوں کے اندر ہی ایک دوسرے کی خواہشات ہی پورے نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قناعت نہیں ہے۔ یہ گھر در سے قناعت دے رہا ہے، اور جو قانع ہو جائے، قناعت کے معنی کیا ہیں؟ جب حضرت جبرائیل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
حضرت جبرائیل سے پوچھا پیغمبر نے کہ قناعت کیا ہے؟ تو کہا قناعت یہ ہے کہ جتنا خدا نے دیا ہے کم اس پہ راضی رہو، یہی قناعت ہے، اور جو نعمت دی ہے چاہے کم اس کا شکر کرو۔ وہ ایک شخص ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ گاڑی میں شہر کے مہنگے علاقے میں چلے گئے۔ اب دیکھا تو گھر، اتنے بڑے بڑے گھر، بہترین گاڑیاں۔ کہا تو بیوی نے کہا شوہر سے، جب اللہ یہ ساری چیزیں بانٹ رہا تھا تو ہم کہاں تھے؟ شوہر خاموش رہا۔ گاڑی موڑی، ہاسپٹل لے گیا، جہاں کوئی ایک مریض ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کچھ ہے۔ جب سب دکھایا، کہا جب اللہ یہ بانٹ رہا تھا بیماریاں، ہم کہاں تھے؟ یعنی جب آپ اپنے آپ کو صلوات بھیجتے محمد وعلہ محمد، یعنی جب آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ ہمیشہ، اور روایت ہے اپنے سے نگاہ کبھی اوپر نہ دیکھو، یہ تمہارے لیے مایوسی لے کر آئے گی۔ اپنے آپ کو نیچے دیکھو کہ کتنے لوگ چل نہیں سکتے، تمہارے پاس ٹانگیں تو ہیں، کتنے لوگ دیکھ نہیں سکتے، تمہارے پاس آنکھیں تو ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ زانے محترم، نہیں ہے احساس، واقعاً احساس نہیں۔ اس لیے جو روایات ہیں کہ کچھ چیزوں سے پہلے دیکھ لو، خاص طور پہ صحت کو بیماری سے پہلے دیکھ لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کر لو، لیکن یہ چیزیں انسان کی گزر جاتی ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ خوب یہ گھر ایسا ہے زانے محترم کہ یہاں پر جو ہے وہ قناعت ہے، یہاں زندگی کم سے کم گزاری جا رہی ہے۔ وہیں پر بہترین ماں بھی ہیں، کیونکہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کربلا جیسے معرکے نظر آتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کوفہ اور شام میں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ تربیت دیکھیں، بہرحال میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کروں، وقت تو اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ روک بھی نہیں پا رہے اس کو۔ وہ مشہور حدیث قصہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی کہ جب بچے گھر میں آتے ہیں تو بی بی ان سے مخاطب کیسے ہیں۔ بہت تیزی سے میں نے بیٹی، زوجہ اور ماں کے لیے بہرحال آپ کو زحمت دے رہی تھی۔ جب بچے گھر پر آتے ہیں تو بی بی ان سے خطاب کیسے کر رہی ہیں؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ ماں بچوں سے ایسے بہیو کر رہی ہے۔ آج کی ماں بچوں سے کیسے بہیو کرتی ہے؟ دور ہو جاؤ آنکھوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہماری تربیت خود نہیں ہے۔ وہ روایات کہتی ہیں بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو۔ وہ کیوں؟ اس کے اندر اعتماد بے نفس بڑھتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے۔ بچوں کو سینوں سے لگایا کرو، اسے شیلٹر چاہیے۔ بچوں کی خود روایات ہیں، حتیٰ بچوں کی کنگھی کرنا بیٹیوں کے، خود اس کے اپنے اثرات ہیں۔ لیکن آج زمانہ جہاں جا رہا ہے، خاص طور پہ جب سے موبائل آ گیا ہے، ماں اپنے موبائل میں، ابو اپنے موبائل میں، بچے اپنے موبائل میں، سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے سب کچھ ٹوٹ گیا ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ گھر بکھر جائے۔ جب گھر بکھر جائے گا تو پھر معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ جو ماں ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں خوب گھر کے اندر بیٹھی کون سا کام ہے؟ امام خمینی فرماتے تھے سب سے بڑا کام اور ظریف ترین کام خاتون کا گھر کے اندر ہے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ ایک شخص بھی سوسائٹی کو دے تو اس نے اپنا کام کر لیا۔ آج دنیا جن لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، ان کے پیچھے وہ گمنام مائیں ہیں جن کا نام نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، مگر ان ماؤں کے یہ اولادیں ہیں کہ آج دنیا کو چلا رہی ہیں۔ کے سامنے ہے، بڑے بڑے علماؤں کو دیکھ لیں، ہستیوں کو دیکھ لیں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ان ماؤں کے ثمرات ہیں۔ کل میں پڑھا تھا ایک جگہ شیخ انصاری کا واقعہ، شیخ مفید کتنے بڑے عالم دین تھے، کتنا علم تھا، کتنے بات کی، جتنے بھی 100-150 سال کے آس پاس جتنے بھی تھے، سب مجتہد انہی کے شاگرد، انہی کی چیزوں سے تھے۔
جب ان کی والدہ آئیں نجف پہنچیں تو ہر خاتون کو جب پتہ چلا نجف کی تو آ کر ان کے ہاتھ چوم رہی ہیں، ان کا احترام کر رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا مرتضیٰ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اب وہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کر رہی ہیں. کہا کیونکہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں. تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو بہت سارے لوگ ہر وقت نماز وضو میں رہتے ہیں اور یہ وہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیونکہ زیارت پہ آئی ہیں اسی لیے. کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ ان کے ہاتھ کیوں نہیں چوم رہی ہے؟ بہرحال خیر ماں بھی ماں تھی، انہوں نے جب اتنا زیادہ بولا تو یہ بول گئے کہ یہ ماں میری وجہ سے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہیں. تو آگے سے کہتی ہیں تمہارے میں کون سی ایسی خاص بات ہے مرتضیٰ، تم بھی تو ایک عام آدمی ہو. تربیت یہی تربیت انسان کو عبد خدا بنا دیتی ہے. خوب کیا ہمارے گھروں میں ہے تربیت؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ کوئی چیز؟ اور یہ تربیت ایک دن سے نہیں ہوگی. جب بیٹی آپ کے گھر میں جب آپ اس کی تربیت کریں گے تو کل یہ ایک بہترین ماں ثابت ہوگی. یہ ماں ایک دو دن میں ثابت نہیں ہو سکتی ہے. خوب اس کی وجہ کہ جو جوان اپنے لیے ایک زوج کا انتخاب کر رہا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ وہ کیا انتخاب کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کا انتخاب کر رہا ہے کہ اسے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، خدا تک جانا ہے، یا نہیں آج دنیا پہ انٹرنیٹ پہ تصویر پسند آ گئی، فیس بک پہ شادی ہو گئی، فلانا ہو گیا، شادی ہو کے آئی تو فلٹر اتنے لگے ہوئے تھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کچھ اور ہے. خوب پھر سب ایسے ختم ہو جائے گا. نہ خاندان دیکھے، نہ تربیت دیکھی، نہ گھر دیکھا. عزیزان محترم وطن کی طہارت جو ہے وہ ایسی خواتین پیدا کرتی ہے. خوب کتنا انسان پاک ہے آج ہمارے گھروں کے اندر، پاکیزگی کتنی ہے، حلال حرام کا کتنا خیال ہے. لقمہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے. اور یہ جو ٹی وی میڈیا اور یہ جو ڈرامے اور فیس بک اور انسٹاگرام یہ جو ہر وقت صبح شام چل رہا ہے، خوب یہ انسان بنا رہا ہے کہ حیوان بنا رہا ہے؟ خوب انسان اپنی صرف خواہشات اور شہوت کو پورا کر رہا ہے. تربیت کتنی ہے انسان کی. خوب یہ تو کبھی بھی کوئی ایسی خاتون نہیں دے گی معاشرے کو کہ جس کے وطن سے جو ہے وہ وقت کے امام کے سپاہی پیدا ہوں گے. بڑی ذمہ داری ہے عزیزان محترم. ایام فاطمیہ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو فاطمی بنائیے، گھر کے اندر فاطمی کردار ہونا چاہیے. اب جب آپ ایسا کریں گے تبھی تو پھر آپ وقت کے امام کے لیے اس حکومت کا قیام کر پائیں گے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے. ورنہ پھر ہم کیسے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں گے عزیزان محترم. آیت اللہ طیب جزائری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک تبلیغ کے سفر کی خاطر میں کہیں کینیڈا جا رہا تھا. تو راستے میں پیرس سے ہوتا ہوا تو ایک رات میری وہاں تھی. میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ اگلی فلائٹ اگلے دن ہے. میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تو وہاں کچھ خواتین فارسی بولتی تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میری اگلی فلائٹ ہے. کہا یہ تو فلائٹ اس ایئرپورٹ پہ نہیں ہے، یہ تو دوسرا ہے اور ایئرپورٹ بہت دور ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور ابھی تو رات ہے، فلائٹ صبح ہے. خیر انہوں نے کافی کرا کر وہ جو بندہ لے کر آیا تھا اس سے کہا تو اس کو ہوٹل دیا، بس پہ کرا کر انہیں وہاں بھیج دیا. اب دوسرے دن صبح یہ تھا کہ وہ شخص آئے جو فارسی بھی بولتا ہے فرینچ بھی بولتا ہے، ان کو لے کے جائے. خلاصہ اس نے بہت لیٹ کر دیا. بڑی مشکل سے اس نے ان کو اسی ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور خود بھاگ گیا جلدی جلدی. اب جہاں پہنچے انہوں نے وہ کارڈ دکھایا بورڈنگ پاس. تو انہوں نے کہا یہ تو ٹرمینل 3 ہے، آپ کو تو ٹرمینل 1 میں جانا اور ابھی گھنٹہ باقی ہے آپ کی فلائٹ میں اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں. خیر یہ بھاگتے بھاگتے کہتا میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں کافی بھاری تھیں اور میں ایک بس کو روکوں دوسری کو روکوں مگر میرے پسینے چھوٹ گئے، کوئی مجھے سوار ہی نہیں کر رہا. کہا ایسے میں نے بی بی سے توسل کیا. کہا بی بی میں آپ کے فرزند ہی کے لیے مجالس پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں. خیر ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اچانک سے اس نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا. تو میں نے کہا تو عربی بولتا ہے. میں نے اس پہ عربی بات کی تو اس نے ایسے اس نے بولا کہ تقریباً یہاں سے گھنٹے کا سفر بھی ہے اور آپ کا تقریباً گھنٹہ ہی رہ گیا. خیر اس نے بہت کوشش کی مجھے بس میں بٹھانے کی مگر بس نہیں. تو کہنے لگا کہ
اب یہ ہے کہ میں آپ کو خود گاڑی پہ چھوڑ کے آؤں، اب میں بھی گھبرایا بھی صحیح کہ پتہ نہیں دوسرا ملک ہے، کون ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال میں بیٹھ گیا، مجبوری تھی، بیٹھا۔ تو خیر میں نے اسے پوچھا تمہیں عربی کہاں سے آتی ہے؟ تو کہا میں بہرحال میں فوج میں ہوتا ہوں یہاں۔ میں نے کہتا میں اور گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کہیں اور ہی نہ لے جائے مجھے۔ تو کہا نہیں میں اردن میں تھا، مجھے عربی آتی تھی۔ خلاصہ خیر مجھے بہت تیزی سے وہ لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ تو میں نے دیکھا کہ پہنچا، لیکن جو رش تھا اندر جانے کا، پھر میں نے دیکھا کہ میں پھر رہ جاؤں گا۔ پھر میں نے دوبارہ توسل کیا، کہا کہ جب اس بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے یہاں سے بھی جو ہے وہ جلدی، تو دیکھا اچانک سے ایک اور گیٹ کھولا اور مجھے جلدی سے جو ہے وہ اندر کی طرف لے گیا۔ یہ زندگی کی سادہ نارمل مثالیں ہیں، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنستے ہیں تو آپ کس کو پکارتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہوں گے، ورنہ عام زندگی میں جب انسان مشکل میں پھنسے تو وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کو فون کرتا ہے، کبھی خوب اسباب ضروری ہیں، وسیلے ضروری ہیں، لیکن ان وسیلوں تک جانے کے لیے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے راستے خود کھولتا ہے، لیکن جو خدا پر توکل کے بجائے پہلے لوگوں کے پاس چلا جائے تو خدا بھی اسے رلا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدا اپنے بندے سے کہتا ہے اے بندے اگر تم نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں ہر وہ چیز کروں گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے، زمین پر تم خوار پھرتے رہو گے مگر وہ نہیں پاؤ گے جو تمہاری چاہت ہے۔ خوب انسان اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو کمال تھا وہ یہی تھا کہ عبادت میں ایسے کھڑی ہوتی تھیں کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کو عبادت میں دیکھا، اور وہ بھی ہمسایوں کے لیے 40 ہمسایوں کے لیے دعا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتے، 40 ہمسایوں کے لیے کون دعا کرے؟ کبھی کیا اپنے ہمسائے کے لیے دعا؟ مطلب کبھی پریکٹس کی کہ جو میرے برابر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے، اس کی مشکلات کو آسان کرے، صحت دے۔ بی بی فرماتی 40 ہمسایوں کے لیے دعا کرتی، جانے وہ یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ ہماری اپنی عبادت کتنی ہے گھر کے اندر؟ خدا ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کو کس طرح میرے محراب میں عبادت میں میرے لیے کھڑی ہوئی ہے، لرزہ طاری ہے بدن کے اوپر۔ آج کی خاتون، آج کی ماں کیا گھر کے اندر اول وقت نماز کی کوشش کرتی ہے؟ گو کہ بہرحال گھر کے اندر کام ہے، عبادت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مصلی بچتا ہے یا حجاب کرتی ہے؟ جو بچہ خود دیکھ کر، بیٹی خود دیکھ کر اس کو حجاب کرے۔ خوب یہ ماں کا کردار اسے بولنا نہیں پڑتا، ماں کا کردار خود ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ماں کا بیہیویئر کیسا ہے رشتہ داروں کے ساتھ؟ بچے ویسی ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ماں باپ خود گھر میں قرآن نہ پڑھیں اور پھر بچوں کو بولیں قرآن پڑھو، کہاں پڑھے گا وہ قرآن؟ فوجان محترم، خوب اگر گھر صحیح کرنا ہے خود کو صحیح کرنا ہے، خوب ہم اپنے گھروں کو بہتر کریں۔ آج معاشرے میں جتنی مشکلات ہیں وہ گھر کی وجہ سے۔ باہر مشکلات باہر جو آپ کو نظر آتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ 2 نمبری والی حرکت کر رہا ہے، وہ کم تول رہا ہے، وہ حسد کر رہا ہے، خوب یہ کہاں ہے؟ باہر کون لوگ ہیں؟ باہر کون رہتا ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی سب لوگ باہر ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلتے تو باہر ہیں، ورنہ سب گھر کے اندر ہیں۔ میں ہی دکان پہ ہوں، میرا ہی ٹھیلا ہے، میری دکان ہے، میری گاڑی ہے، میری بس ہے، میں ہی افسر ہوں، میں ہی پولیس والا ہوں، میں ہی پولیٹیشین ہوں، میں ہی تو ہوں، اور کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میں گورکھ دھندا، میں ہی ہوں یہ سب۔ جب میں صحیح نہیں ہوں تو سب خراب ہے باہر، میں صحیح ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو صحیح کرنا
نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ صحیح ہو جو باہر ہے۔ وہ کیسے صحیح ہوگا؟ وہ میں ہی تو ہوں۔ مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جو آپ کو برائی اس میں نظر آ رہی ہے اس کی برائی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی برائی ہے۔ آپ اپنی برائی لوگوں کو بتائیں گے تو کیوں مومن کی برائی لوگوں کو بتاتے ہیں؟ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، لیکن ہم ایک دوسرے مومنوں کے کپڑے کھینچنے میں، باتیں بتانے میں، وہ پتہ ہے اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ گھروں میں تو یہ ویسے ہی بہت اچھا ہو، خواتین کا بہترین مشغلہ ہے ویسے تو دوسروں کی باتیں بتانا، جانے ہوتا ہر ایک چیز کا حساب، جو منہ سے نکلا ہے لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے اور سب دکھایا جائے گا، سب بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہاں کچھ کھلے یہیں توبہ کر لیں، یہیں بند کر لیں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی سوئے ابھی اترے نہیں چل پائے، اگلا قدم قبر کے اندر ہو پھر کیا کریں گے؟ بہتر ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بقا ہے، بہترین خیر آخرت کے لیے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو بہتر کریں، اچھا کریں، اور اس معاشرے کو اچھا کریں۔ معاشرہ اچھا ہوگا خود امام تشریف لائیں گے، ورنہ عزیزان محترم ہم جب تک خود بہتر نہیں ہوں گے ہم امام کو دعوت کہاں دیں گے؟ بہرحال آپ کی رحمتیں تمام کرتے ہیں، ایام فاطمیہ ہیں اور مشکلات اور سختیاں، رسول خدا کے جانے کے بعد بیوی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ پہنچے۔ صبت علیہ، یہ مصائب اگر روز روشن پر پڑتے تو وہ تاریکی میں بدل جاتے، اور حقیقت ہے، یہ بہت حقیقت ہے۔ اتنی کم عمر کے اندر اتنی مشکلات کہ مدینہ کے لوگ بی بی کی خدمت، مولا کی خدمت میں آئے کہ علی فاطمہ سے کہیے یا صبح رویا کریں یا رات کو رویا، پورا دن گریا کرتی ہیں، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ امام نے آ کر اس پیغام کو بی بی کی خدمت میں پیش کیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس گریے کو کم نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے بابا سے مل نہ جاؤں۔ بس عزاداروں مطلب زیادہ زندہ کہاں رہ پائیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک 75 دن کی ہے، ایک 95 دن کی ہے، مگر کیا تکلیفیں تھیں اور کیا درد تھے جس کی وجہ سے بی بی دیوار کے سہاروں سے چلتی تھی۔ ہاں عزاداران محترم، امام نے باہر شہر کے ایک گھر بنایا، بیت الحزن۔ بی بی صبح اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں وہاں اور روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، اور رات کو پلٹ آتی ہیں۔ عزاداران محترم، یہ کون سی مصیبت تھی، یہ کون سی پریشانی تھی؟ یہی گھر کا دروازہ ہے کہ جہاں رسول خدا آخری 6 مہینے تک سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا اہل بیت نبوہ، مگر رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، لوگوں نے اسی دروازے کو جلا دیا۔ عزاداران محترم، صرف دروازے کو جلایا ہوتا، لیکن یہ بغیر اجازت کے اندر بھی آئے ہیں۔ انہیں دروازے کو انہوں نے دھکا بھی دیا اور بی بی در و دیوار میں آ گئی، در و دیوار میں آئی، اور حضرت محسن کا شہید ہونا، بی بی کا بے ہوش ہو جانا، ایسے میں امام علی کو لے گئے۔ جب بی بی کو ہوش آیا، کہا فضہ علی کہاں ہیں؟ کہا لے گئے ہیں۔ اس حالت میں بھی بی بی نے اپنی چادر پہنی اور پھر مدینہ کی گلیوں میں جا کر علی کے روکا ہے، مگر جب دیکھا کہ یہ علی کو جانے نہیں دیتی ہیں تو اس لعین نے تلوار کے غلاف سے بی بی کے ہاتھ پر وہ زخم کھاری کیے
کہ جو بی بی کی شہادت کا باعث بن گئے۔ عزاداران محترم، جب آخری وقت ہے، آخری وقت میں امام علی کو تنہا کمرے میں بلایا ہے، تو جب علی سے کہا اے علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، یہ سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ جب آنسو آئے تو بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا ہے، کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ یا سیدہ یہ کون سے زخم ہیں جنہیں آپ شفا دینا چاہتی ہیں؟ ہاں عزاداران محترم، یہ تو پھر بی بی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو غسل دیا جائے، رات کو کفن دیا جائے، رات کو دفن کیا جائے۔ اس کے پیچھے حکمت تھی کہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ پائے، علی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں کہاں زخم ہیں۔ ہاں جب یہ رات آئی تو پھر امام نے دیکھا بچے گریا کرتے ہیں، کہا دیکھو گریا نہ کرو، تمہاری آوازیں باہر نہ جائیں۔ بچے اپنے دانتوں میں کپڑوں کو دبا کر خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اسی غسل کے اثنا میں میرے مولا کی چیخ نکلی ہے۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا علی آپ تو بچوں کو خاموش کر رہے تھے، آپ نے کیوں چیخ ماری ہے؟ کہا فاطمہ نے نہ جانے کون کون سے زخم مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا، اب آخری وقت آیا، کہا بچوں اپنی ماں کو ودا کرو۔ ارے نہیں آتے ہیں حسین، لیکن کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، حسین کو بلایا جاتا ہے۔ بچوں نے اتنا گریا کیا کہ آواز آ گئی علی بچوں کو جدا کر دو، یہ نہ ہو کہ عرش پہ کوہرام مچ جائے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ آپ کا مدینہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، اور عرش پہ اتنا گریا۔ لا یوم یومو کا ابا عبداللہ، ارے کربلا ہوگی، یہی آپ کے بچے ہوں گے، ارے ان کے سینوں پر بھی بچے ہوں گے، مگر کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا۔ تازیانوں تماچوں سے ان بچوں کو جدا کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پروردگار ہمارے خطاؤں گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں عاقبت بخیر عطا فرما، سیدہ کو ہمارے اعمالوں سے راضی فرما، قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گھر کو فاطمی گھرانہ بنا دے، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو بی بی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مومنین کو شیعہ سنی سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑے ہیں کامیابی عطا فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ ٹرسٹی جعفر بھائی، مجھے اور بھی لوگوں نے کہا ہے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور پروردگار کہ جو لوگ قرضوں میں ہیں پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو انجام دے، بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و